ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد بھائی کسی کا زور نہیں، کسی کا بس نہیں، اس نے پکڑ لینا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، کوئی تجھے چھڑا نہیں سکتا۔ اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرگائیاں، چاروں نکراں موت نے ملیا، کرم کری رب سائیاں۔ بھائی بچت کسی کی بھی نہیں ہے، ابن آدم کوئی بھی نہیں بچ سکتا، موت نے ہر ایک بندے کو پکڑنا ہے۔ تو یہ جو رات آ رہی ہے نا، یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی رفعتوں والی رات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نا ایک بندہ تھا جو نافرمان تھا، ایک بندہ۔ کریمہ کا علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ نا قحط آ گیا، بارش بند ہو گئی۔ جیسے آپ ہیں، دیکھیں سال میں کتنی دفعہ ہوتی بارش، بہت کم ہو گئی۔ آپ اپنا بچپن دیکھیں، آپ اپنا بچپن دیکھیں، ہمارے بچپن میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کتنا بارشیں ہوتی تھی، سردیوں میں تو ختم ہی نہیں ہوتی تھی بارشیں، اتنا بارشیں ہوتی تھی، کھانے پینے کے ساری چیزیں جو ہے نا وہ وافر مقدار میں ہوتی تھی، اور وقت میں برکت ہوا کرتی تھی۔ کریمہ کا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے کہ وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آج ایسا ہے، سال مہینے کے برابر ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا سال گزر گیا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو گیا، ہفتہ دن کے برابر ہو گیا، اور دن ایک گھنٹے کے برابر ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا بھائی۔ ابھی پتہ چلا 2025 تھا، 2026 شروع ہو گیا، ابھی کچھ لمحوں بعد ایسا لگے گا کہ 2026 بھی ختم ہو گیا۔ وقت سے برکت اٹھ گئی، رزق میں برکت اٹھ گئی، مال میں برکت اٹھ گئی۔ کیا ہے؟ ہوس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، ہوس اتنا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اور مال اور مال اور مال، بس آتا جائے، پھر اینڈ پتہ ہے کیا ہونا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ بندہ قبر میں جا گھسے گا، لیکن ہرس کی کھوپڑی نہیں بھرے گی۔ اس ہرس کی کھوپڑی کو کیا بھرے گی؟ قبر کی مٹی، دنیا کا مال نہیں بھر سکتا بھائی۔ تو ذرا سوچو یار، ایک بندے کی نحوست پوری قوم پہ چھائی، تو جہاں پر محلے کے محلے بے نمازیوں سے بھرے پڑے ہوں وہاں بھی کیا ہوگا پھر یار؟ جہاں پر گھروں کے گھر ہی بے نمازی ہوں کیا حالت ہوگی وہاں پہ؟ تو میرے بھائیوں، یہ بہت خاص موقع ہے، کیا پتہ اگلی دفعہ ہماری زندگی میں یہ موقع آتا ہے کہ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، صرف ایک ہی کام کرنا ہے، عرض کرنی ہے اپنی بارگاہ میں، باری تعالیٰ گناہ ہو گئے مجھ سے، باری تعالیٰ میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، لیکن باری تعالیٰ تیرے در پہ نہیں آؤں گا تو کس کے در پہ جاؤں گا؟ باری تعالیٰ تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے جا کے مانگوں گا؟ یہ بس کر دو یار، ختم کر دو اب یہ گناہوں کے راستے، یہ یاریاں دوستیاں غلط طریقے، یہ سب ختم کرو یار۔ ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو پورا کریں۔ اللہ نے جس لیے ہمیں بنایا اس چیز کو سمجھیں، تو کوئی عام چیز نہیں ہے بھائی، تو رب کا وہ شاہکار ہے جس کو رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنا کے فرشتوں کے ساتھ پہلی کچہری لگا کے مکالمہ ہوا اور پہلا مقدمہ لڑا گیا۔ اور وہ پہلا مقدمہ کیا تھا؟ جس میں رب تعالیٰ خود ہماری طرف سے وکیل بن کے بول رہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ دیکھنا ایک وقت آئے گا، یہی میرے بندے ہوں گے، ان کو میں ایسی ایسی راتیں عطا فرماؤں گا، یہ سب کچھ چھوڑ کے رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، بستروں میں ہوں گے، لیکن یہ اٹھ کے مجھے راضی کرنے کے لیے مسجد میں سر کو جھکا کے کہہ رہا ہوگا کہ باری تعالیٰ آ گیا ہوں میں تیرے در پہ، مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ رات بہت برکتوں والی، عظمتوں والی، رفعتوں والی رات ہے۔ اس میں بچے مانگو گے بیٹے مانگو گے بیٹے ملیں گے، بیٹیاں مانگو گے بیٹیاں ملیں گی، اولاد مانگو گے اولاد ملے گی، رزق مانگو گے رزق ملے گا، رب کی ذات مانگو گے تو رب کی ذات ملے گی۔ اس رات کا چانس کو گنوانا نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور کوشش کرنی ہے قبرستان بھی جانا ہے، اگلے دن روزہ بھی رکھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو پورا بدل لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنت ادا۔